आ जाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मदनी चैनल के सिलसिले सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह में एक बार फिर हाजिर हैं। आपको भी इस सिलसिले में मरहबा कहते हैं। अल्लाह ताला हमारी आज की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिले का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद से करते हैं। आप भी अच्छी अच्छी नियतें फरमा लीजिए। कारी साहिब भी सिलसिले में मौजूद हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। ثم رددناه أسفل سافلين। ثم رددناه أسفل سافلين। والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين। لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين.
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم سبحان اللہ، ما شاء اللہ، تقبل اللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل تلاوت قرآن مجید فرقان حمید ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ ہمارا سننا، سنانا، پڑھنا، پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کے حلال کو حلال جاننے اور حرام کو حرام جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تلاوت قرآن کے بعد مدنی چینل کے ناظرین کلام ایک شامل کرتے ہیں اس سلسلے میں۔ آپ بھی اچھی اچھی نیتیں فرما لیجیے۔ ناظرین بھی اسلامی بھائی الحمدللہ عز و جل ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہیں۔ آئیے کلام سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا تحریر کیا ہوا کلام انشاءاللہ پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ تمام اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین اس کلام میں شامل ہو جائیے۔ بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، بندہ ملنے کو قریب قادر گیا، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمحہ باطن میں گمنے جلوہ ظاہر گیا، اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم تیری مرضی پا گیا تیری مرضی پا گیا تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم تیری انگلی اٹھ گئی ماں کا کلیجا پھر گیا اللہ 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 تیری رحمت سے صفی اللہ کا بیڑا پار تھا تیری رحمت سے صفی اللہ کا بیڑا پار تھا تیری رحمت سے صفی اللہ کا بیڑا پار تھا تیرے صدقے سے نجی اللہ کب تر گیا تیرے صدقے سے نجی اللہ کب تر گیا اللہ 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 مومن ان کا کیا ہوا اللہ اس کا ہو گیا مومن ان کا کیا ہوا مومن ان کا کیا ہوا مومن ان کا کیا ہوا اللہ اس کا ہو گیا کافر سے کیا پھرا اللہ ہی سے پھر گیا اللہ 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 تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا رحمت للعالمین آفت میں ہوں کیسے کروں رحمت للعالمین رحمت للعالمین رحمت للعالمین آفت میں ہوں کیسے کروں میرے مولا میں تو اس دل سے بلا میں گر گیا اللہ 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 کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جامشی کیوں جناب ابو ہریرہ کیوں جناب ابو ہریرہ کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جامشی جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا اللہ 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 میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھی وہ میں تیرے ہاتھوں کے صدقے میں تیرے ہاتھوں کے صدقے میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھی وہ جن سے اتنے کافروں کا دفعتاً منہ پھر گیا اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے آمین واسطہ پیارے کا ایسا واسطہ پیارے کا ایسا واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا اللہ 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 ہو کرے کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو ٹھوکرے کھاتے پھرو گے ٹھوکرے کھاتے پھرو گے ٹھوکرے کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا ماشاء اللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ ہے سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یقیناً سلسلے کے نام سے ہی آپ جان چکے ہوں گے کہ کیا ہونے والا ہے سلسلے میں۔ آج انشاءاللہ العزیز آج کے سلسلے کی خصوصیت یہ ہے کہ آج کے سلسلے میں جہاں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر ہوگا، وہیں آج کے سلسلے میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامتوں کا بھی ذکر خیر ہوگا انشاءاللہ۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے کرامات خواجہ۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامتوں کے بارے میں آج انشاءاللہ العزیز ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، قبل اس کے کہ آپ کی کرامتیں سننے کی سعادت حاصل کریں، الحمدللہ عز و جل آج کے سلسلے میں مبلغین دعوت اسلامی اور نعت خواں اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں موجود ہیں، جو آج کے اس موضوع پر انشاءاللہ عز و جل کلام کرنے کی کوشش کریں گے، اور نعت خواں اسلامی بھائیوں سے آپ فرمائشیں بھی کر سکتے ہیں۔ اور آج کے سلسلے کی خصوصیت یہ کہ آج کے سلسلے میں الحمدللہ عز و جل ابو البنتین حاجی حافظ حسان رضا الطاری المدنی سلمہ الباری بھی سلسلے میں موجود ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب اللہ تبارک و تعالی کے مقرب بندے اپنی تمام تر زندگی اس کے احکام کی بجا آوری اور اس کے ذکر میں بسر کرتے ہیں، دنیاوی لذتوں اور آسائشوں کو چھوڑ کر تبلیغ قرآن و سنت میں گزار دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی انہیں بطور انعام آخرت میں تو بلند و بالا درجات اور بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہی ہے، لیکن دنیا میں بھی ان کے مقام و مرتبے کو لوگوں پر ظاہر کرنے کے لیے کچھ خصائص اور کرامات عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار کرامتوں سے نوازا تھا، بے شمار کرامتیں عطا فرمائی تھیں۔ تو آج مدنی چینل کے ناظرین خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامتوں کو سننے کی کوشش کریں گے، لیکن کرامتوں کو سننے سے پہلے اب ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ آخر کرامت کیا ہے، کرامت کا صدور کس سے ہوتا ہے، کن سے صادر ہوتی ہیں یہ کرامات۔ تو آئیے ان کے جوابات سننے کے لیے مبلغ دعوت اسلامی کی طرف بڑھتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کرامت کیا ہے، اس کا صدور کس سے ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز و جل کرامات اولیاء، چونکہ آج الحمدللہ ہم خواجہ صاحب، خواجہ خواجگان، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تذکرے کے سلسلے میں یہاں پر حاضر ہیں، اور حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، یعنی جہاں پر صالحین کا، اللہ والوں کا تذکرہ ہوتا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ۔
اس میں ہمارے علماء یہ مدنی پھول پھر اخذ کرتے ہیں کہ جہاں پر صالحین کا تذکرہ ہو تو وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو، اور جہاں پر اللہ والے خود موجود ہوتے ہوں گے وہاں کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہوں گی. سبحان اللہ. تو میں بھی جب گھر سے چلا تھا تو اسی نیت سے کہ خواجہ صاحب کا تذکرہ ہوگا، اللہ والوں کا تذکرہ ہوگا، تو انشاءاللہ عز و جل اس تذکرے کی برکت سے جو رحمتیں نازل ہوں گی انشاءاللہ ان سے میں بھی حصہ پاؤں گا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. تو یہ تو ایک ضمناً بات تھی. بہرحال آپ نے کرامت کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ آج کا ہمارا موضوع بھی ہے کرامات خواجہ. تو میں مدنی چینل کے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہم جانیں کہ کرامت ہے کیا. جی. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت لکھتے ہیں کہ زمانہ نبوت سے آج تک کبھی بھی اس مسئلے میں اہل حق کے درمیان اختلاف نہیں ہوا. صحیح. متفقہ یہ عقیدہ ہے سب کا. تو صحابہ کرام اور اولیاء عظام کی کرامتیں حق ہیں، اور ہر زمانے میں اللہ والوں کی کرامات کا صدور اور ظہور ہوتا رہا ہے، اور انشاءاللہ عز و جل قیامت تک ہوتا رہے گا. یہ سلسلہ منقطع نہیں ہوگا، بلکہ ہمیشہ اولیاء کرام سے انشاءاللہ عز و جل اللہ کی عطا سے، اللہ کے کرم سے کرامات صادر اور ظاہر ہوتی رہیں گی. اب کرامت ہے کہ ہم اکثر سنتے رہتے ہیں کرامت، میں نے تو کرامت دیکھی، میں نے کرامت سنی، یا فلاں ولی کی یہ کرامت مشہور ہے. تو کرامت کی ڈیفینیشن، کرامت کی تعریف صحیح ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت بہار شریعت کے حوالے سے اپنے رسالے میں نقل فرماتے ہیں کہ کرامت کی تعریف سیدی مفتی محمد امجد علی اعظمی حضرت علامہ مولانا صدر الشریعہ و بدر الطریقہ اس طرح بیان فرماتے ہیں بہار شریعت میں کہ ولی سے، اللہ کے ولی سے جو بات خلاف عادت صادر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں. اب خلاف عادت سے مراد کیا؟ یعنی عادتاً نارملی ایک روٹین ہوتی ہے، اس سے ہٹ کر اگر کوئی واقعہ، کوئی ایسی بات اللہ کے ولی سے ظاہر ہو، تو اگر کسی عام آدمی سے ظاہر ہوگی تو اسے کرامت نہیں کہیں گے. اچھا، یہی بات اگر کسی نبی سے ظاہر ہوگی اور قبل اظہار نبوت ظاہر ہوگی تو اسے ارہاس کہیں گے، اور اعلان نبوت کے بعد اگر ظاہر ہوگی ایسی ہی خلاف عادت بات تو اسے معجزہ کہیں گے، اور اللہ کے ولی سے اگر یہ بات صادر ہوگی تو اسے کرامت کہیں گے، اور کسی عام مومن سے اگر ایسی بات صادر ہو تو اسے معونت کہتے ہیں. اور اسی طرح کی بات اگر کسی فاسق و فاجر سے اگر صادر ہو جائے، کیونکہ بعض لوگ کفار کے پاس بھی چلے جاتے ہیں، وہ اس طرح کے گندے عملیات کرتے ہیں اور اس طرح کے مطلب وہ معاملات کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ہوا میں اڑنا شروع کر دیا، پانی پہ چلنا شروع کر دیا. تو یہ نارملی ایک آدمی پانی پہ نہیں چل سکتا، نارملی ایک آدمی ہوائی جہاز میں تو اڑ سکتا ہے، ہوا میں نہیں اڑ سکتا. تو اب اگر کسی فاسق اور فاجر سے اگر ایسی بات ظاہر ہو جو عادت سے ہٹ کر ہو تو اسے استدراج کہتے ہیں. تو یہ تھوڑی سی کرامت کی میں نے ڈیفینیشن عرض کی کہ یہ کرامت جو کسی اللہ کے ولی سے، اللہ کے مقبول بندے سے اگر ظاہر ہو تو یہ کرامت ہے، تو اسے کرامت کہا جاتا ہے. یہ بھی پتہ چلا جو عوام کے اندر مشہور ہے نا، عام طور پہ بولتے ہیں بھائی معجزہ ہو گیا، معجزہ ہو گیا، بہت بڑا کرشمہ ہو گیا. ہاں، کرشمہ کوئی اس طرح کا جب واقعہ ہوتا ہے نا تو وہ حیرت کے اندر وہ ایک جملہ بولتے ہیں معجزہ ہو گیا بھائی. تو یہ یاد رکھیے، جس طرح کہ ابھی آپ نے تعریف سے ہی ملاحظہ فرمایا کہ معجزہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے، کسی نبی سے جو خلاف عادت صادر ہوتا ہے تو وہ معجزہ کہلاتا ہے. اچھا، دوسرا ایک اور بات وہ یہ بھی ہے کہ جتنی اولیاء کرام کی کرامات ہوتی ہیں یہ دراصل اس نبی کی جن کے وہ امتی ہوتے ہیں ان کا معجزہ ہوتی ہے. سبحان اللہ. مثلا خواجہ صاحب کی جتنی کرامات ہیں، حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی جتنی کرامات ہیں، جتنے اولیاء کرام کی قیامت تک ہوں گی کرامات، یہ ساری کی ساری ہمارے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ معجزات معجزے ہوں گے. لیکن اس کو معجزہ نہیں کہہ سکتے نا، جو اللہ کے ولیوں سے جو خلاف عادت کام ہے فیضان نبوت، فیضان نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مگر وہی بات کہ عوام معجزہ کہہ دیتے ہیں اس کو. عام طور پہ وہ ایکسیڈنٹ میں بچ جاتے کہ میرے ساتھ معجزہ ہو گیا، معجزہ ہو گیا، بہت بڑا کرشمہ بھی اسے کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کو معجزے کی تعریف معلوم نہیں ہوتی ہے، ڈیفینیشن معلوم نہیں ہوتی. تو اللہ کے ولی سے جو بات خلاف عادت صادر ہو اسے، کسی مزار شریف پہ گئے، سال ہر سال سے اولاد کا سلسلہ نہیں تھا، اللہ
اور دعا مانگی ان کے صدقے سے، جی تو انہوں نے کرم فرما دیا، منت مان لی کہ انشاءاللہ عز و جل ان کے مزار شریف پہ چادر چڑھاؤں گا، یا ان کو ایصال کروں گا، یا اتنے ان کے ایصال ثواب کے لیے میں رقم خرچ کروں گا اللہ کی راہ میں، اور کرم ہو گیا۔ تو اب یہی کہیں گے میں داتا صاحب کے مزار شریف پر گیا تھا، میں خواجہ صاحب کے دربار پر گیا تھا، خواجہ نے کرم کر دیا، کرامت ظاہر ہو گئی الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین مزید انشاءاللہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامات کے بارے میں بھی سنیں گے، اور کرامت کی تعریف تو یقیناً آپ نے سن لی ہوگی، سمجھ لی ہوگی، اور اس کے علاوہ مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سلسلے میں الحمدللہ عز و جل ساؤتھ افریقہ سے مفتی حمیدی صاحب بھی ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہوتے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل اس وقت سلسلے میں ہمارے ساتھ مدنی چینل کی اسکرین پر بھی دیکھیں آپ ملاحظہ فرما رہے ہوں گے، ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے، ان سے بھی مدنی پھول حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ماشاءاللہ صاحب کو اہلا و سہلا مرحبا بھی کہتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور میں مطلب یہ چاہوں گا کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ان کا پورا نام جان لیں۔ ماشاءاللہ جی۔ حضرت کا نام ہے مفتی عبد النبی حمیدی صاحب، مفتی عبد النبی دامت برکاتہ العالیہ، دامت برکاتہ العالیہ، جزاک اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین یقیناً آپ مفتی صاحب کا پورا نام بھی جان چکے ہوں گے، مفتی عبد النبی حمیدی صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، خوب برکتیں عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ الحمدللہ عز و جل یو کے سے بھی مبلغ دعوت اسلامی ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہوں گے۔ مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھیں آپ ملاحظہ فرما رہے ہوں گے، ان سے بھی مدنی پھول لینے کی ہم کوشش کریں گے، اور آج کے موضوع کے حوالے سے ہم انگریزی زبان میں ان سے مدنی پھول لینے کی کوشش کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بات چل رہی تھی کرامت کی، یقیناً کرامت کی تعریف آپ نے سماعت فرما لی ہوگی۔ بڑھتے ہیں مزید خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامتوں کی طرف۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ابتداءً کوئی کرامت؟ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ غزنی سے جب لاہور تشریف لائے تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ حاضری دی، یہاں پہ پھر آپ نے فیض پایا، تو بڑا مشہور آپ کا وہ واقعہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ چلہ کیا، 40 دن گزارے، پھر اس کے بعد یہاں سے پھر آپ جب واپس پلٹے تو پھر آپ نے وہ جو یہاں کا فیض پایا تھا، تو اس فیض پانے کو وہ اس انداز سے بیان کرتے ہیں، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں پیر کامل کاملاں رہنما۔ اگر کوئی ناقصاں کر دے تو گنج بخش فیض عالم، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل، ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما، ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ تو اب جب خواجہ صاحب یہاں سے چلے جی تو آپ وہاں سے دہلی آئے، اور دہلی آنے کے بعد پھر آپ نے مستقل طور پر اجمیر کو وہ اپنا مسکن بنایا، وہ آپ کا مسکن رہا۔ مسکن یعنی اس کو اگر تھوڑا اور مزید وضاحت کے ساتھ، سکونت کی جگہ، رہنے جہاں کی پہ جگہ، انسان رہتا ہے، ٹھہرتا ہے، قیام کرتا ہے، اور وہاں پہ ایک مقام تھا، ایک درخت تھا، پیتل کا درخت، تو یہاں آپ تشریف لائے اور پیتل کے درخت کے نیچے آپ نے قیام کیا۔ اب چونکہ اور تو کوئی ٹھکانہ تھا نہیں، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں پہ بیٹھے اور آپ کے ساتھ کچھ اور مریدین اور آپ کے محبین بھی تھے، تو وہاں کے بادشاہ کو پتہ چلا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ آئے، تو ان کے نوکر اور اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ بھئی آپ یہاں سے اٹھیں، کیوں خیریت؟ انہوں نے کہا کہ یہاں سے اٹھیں اس لیے کہ یہ بادشاہ کے اونٹ بٹھانے کی جگہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا، انہوں نے بہت زیادہ سخت کلامی کی آپ کے ساتھ، تو آپ کو یہاں سے اٹھا دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، ہم یہاں سے اٹھ جاتے ہیں اور تمہارے جو بادشاہ ہے اس کے اونٹ یہاں پر بیٹھ جائیں۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ آپ وہاں سے اٹھ کر جب تشریف لے گئے
تو ساتھ ہی جیسے ہی انہوں نے اپنے اونٹوں کو بٹھایا تو بٹھا تو دیا انہوں نے، جب اٹھانے لگے تو اٹھے نہیں، جب اٹھانے کے لیے لگے تو وہ اٹھنے نہیں لگے۔ اب یہ سارے حیران، بڑی کوشش کی انہوں نے، پھر جا کر بادشاہ کو بتایا کہ بھائی اس طرح کا معاملہ ہے، بہت عجیب حالت ہو گئی ہے۔ تو اس پر پھر جو خواجہ صاحب تھے ان کی بارگاہ میں حاضری دی، انہوں نے کہا کہ حضور اس طرح آپ مہربانی کریں، اور پھر وہ عرض کی، اور پھر خواجہ صاحب نے جب وہ ارشاد فرمایا کہ اب جاؤ اور جا کر ان کو کہہ دو تو اب وہ اونٹ کھڑے ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ تو پھر وہ جب وہاں پہ پہنچے تو وہ اونٹ کھڑے ہو چکے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یعنی ابتدا، ابھی آپ وہاں پہ پہنچے ہیں ہندوستان کے اندر، اور وہیں پر آپ کی تعارف بھی ابتدا آپ ہو گئی، نہیں ہوا ہوگا کرامت بھی ہے، ظاہری طور اور اس سے یہ بھی بات ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ والوں کی زبان میں کتنی تاثیر ہوتی ہے کہ وہ کہہ دیں ٹھیک ہے اب ہم نہیں بیٹھتے، اب تمہارے اونٹ بیٹھیں گے، تو اونٹ بیٹھے رہ گئے۔ سبحان اللہ۔ کہا کہ اونٹ اڑ جائیں گے تو اڑ گئے۔ اٹھ جائیں۔ تو یہ اللہ والوں کی زبان میں کیسی پیاری تاثیر ہوتی ہے۔ ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر انوار پر اپنی کروڑ ہا کروڑ رحمتوں و برکتوں کا نزول فرمائے۔ آمین۔ اللہ آپ کے درجات بلند فرمائے، آپ کی برکتوں سے ہم سب کو مال فرمائے، آپ کے فیض سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ سلسلے میں مفتی عبدالنبی حمیدی صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور UK سے بھی مبلغ دعوت اسلامی موجود ہیں۔ آئیے مفتی صاحب سے بھی کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، کیسے ہیں مفتی صاحب آپ؟ طبیعت کیسی ہے آپ؟ الحمدللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، الحمدللہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آج کا سلسلہ بڑا دلچسپ ہے، کرامت اور خصوصاً کرامات سیدنا سلطان الہند خواجہ خواجگان جی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ. Our Muballighin have discussed the definition of Karamat and many categories of Karamat as well. And a detailed explanation has been given that a supernatural act or something which is unusual, beyond the normal habits and the way of people, if something occurs, if something happens, that sometimes is called karamat, sometimes it is called mu'jiza, sometimes it is called irhas, sometimes it is called ma'unat, sometimes it is called istidraj, and sometimes it is called ihanat. And there are different definitions for each one. And alhamdulillah, the explanation was given. I would like to discuss something very vital. ایک بہت اہم چیز کی طرف میں توجہ دلانے کی کوشش کروں گا. جی ضرور. سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس بات پر تحقیق فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کرامت کی دو قسمیں ہیں. There are two kinds of کرامت. محسوس ظاہری و معقول معنوی. اب اس کو اصل لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ کچھ کرامتیں ظاہری ہوتی ہیں اور کچھ کرامتیں نہیں ہوتی ہیں. عوام صرف کرامات محسوسہ کو جانتے ہیں. The public normally understand karamat which they can see and they can comprehend. For example, دل کی بات بتا دینا, گزشتہ موجودہ آئندہ غائبوں کی خبر دینا, to give the news of past, present or future, to walk on the water or to fly in the air, or to travel hundreds of miles with one
footstep. تو اور کرامات محسوسہ کہ یہ نظر آنے والی ہیں، محسوس کی جا سکتی ہیں. کرامات معنویہ کو صرف خواص پہچانتے ہیں. Only special people of Allah they understand معنوی اور hidden کرامات. وہ یہ ہیں کہ اپنے نفس پر عذاب شرعیہ کی حفاظت رکھے. To respect and understand and follow the laws of Sharia. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں لکھتے ہیں کہ ان کرامتوں میں مکر و استدراج و دخل ہے، لیکن وہ جو کرامات محسوسہ ہیں جو دیکھی جا سکتی ہیں، فیل کی جا سکتی ہیں، ان اندر استدراج ممکن ہے. تو لہذا جو کرامتیں معنوی ہیں جو چھپی ہوئی ہیں یہ اقامت کے ذریعے سے نصیب ہوتی ہیں. جو شریعت پر مستقیم ہوتا ہے، جو استقامت اختیار کرتا ہے، جو پابند ہوتا ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت کا پابند ہوتا ہے، حلال و حرام کی فکر کرتا ہے اور جائز و واجبات کی پابندی کرتا ہے، یہ ایسی کرامت ہے کہ جس میں استدراج کا دخل ہے. یہ خالص کرامت ہے، اس سے مکر اور دھوکہ نہیں ہو سکتا. جو پہلی قسم کی کرامت ہے اس سے مکر ہو سکتا ہے، دھوکہ ہو سکتا ہے، انسان دیکھنے والا شخص سمجھے کہ یہ کرامت ہے. تو لہذا یہ فرق جو علماء اکرام نے کیا ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اب کوئی کامل مسلمان جس کے عقیدے بھی درست ہوں اور شریعت کا وفادار ہو، شریعت کا پابند ہو اور سنت کا پابند ہو اور حرام سے بچے، مکروہات سے بچے، فرائض و واجبات کی سنتوں کی سخت پابندی کرتا ہو، تو ایسا شخص اللہ کا ولی ہے، چاہے اس سے کرامت ظاہر ہو چاہے نہ ہو. لیکن بعض مرتبہ کرامت ظاہر بھی ہو جاتی ہے. تو جب کرام ظاہر ہوتی ہے تو اس کے ذریعے سے اللہ اس نیک کی مدد فرماتا ہے کہ اس عقیدت مند بڑھ جاتے ہیں، اس محبت کرنے والے بڑھ جاتے ہیں، وہ اس سے کرامت سے متاثر ہو کر اس کی اور خدمت کرتے ہیں. تو اس طرح سے اللہ ولی ان لوگوں کو دین کے لیے استعمال کرتے ہیں، دین کو مضبوط کرتے ہیں کہ جتنے لوگ ان کے ساتھ زیادہ ان کے کام میں، ان کے مشن میں، ان کی تحریک میں شامل ہوتے ہیں، ان کا پھر وہ اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ ان سے دین کی خدمت ان تیار کرتے ہیں، ان کو مبلغین بنا کر دنیا کے مختلف حصوں میں بھیجتے ہیں کہ وہاں جا کر دین کی تبلیغ کریں اور دین کو پھیلائیں. تو الحمدللہ یہ کرامتیں جو ہیں اولیاء اللہ کی، اس کا اسلام کو بہت فائدہ ہوا اور اسلام کے پھیلانے میں اولیاء اللہ کی کرامتوں کا بڑا کردار. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. بڑی پیاری وضاحت فرمائی بہت اچھی ماشاء اللہ عز و جل مفتی صاحب نے وضاحت فرمائی. جس انداز سے جو کرامات کی اقسام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے بیان فرمائی، یقیناً میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین میں سے اگر کسی کے ذہن میں کرامت کے حوالے سے کوئی وسوسہ بھی اگر بالفرض آ رہا ہوگا تو جو مفتی صاحب نے وضاحت فرمائی ہے اور جو تفصیل بیان فرمائی ہے کرامت کے حوالے سے، تو عین ممکن ہے، بلکہ یقین ہے کہ الحمدللہ عز و جل ان کے ذہنوں سے وسوسے اس حوالے سے نکل چکے ہوں گے. ماشاءاللہ. مفتی صاحب نے جیسا کہ بتایا کہ کرامت کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ اولیاء کرام دلوں کے حال جان لیتے ہیں، سامنے والے کے دل میں کیا ارادہ ہے. سبحان اللہ، دلوں پر تصرف فرماتے ہیں. اس پر کہا جاتا ہے کہ کسی عالم کے پاس جائیں تو اپنی زبان کی حفاظت رکھیں، اور اگر کسی ولی کے پاس جائیں تو اپنے دل کی حفاظت کریں، کیونکہ دلوں پر نظر ہوتی ہے. خواجہ صاحب کی بھی ایک اسی طرح کی کرامت ہے کہ ایک دفعہ ایک کافر اور آپ کے مطلب قتل کے ارادے سے، برے ارادے سے آپ کے پاس آیا، اور اس کے بغل میں چھری اس نے چھپائی ہوئی تھی.
تو جب وہ خواجہ صاحب کے پاس پہنچا تو خواجہ صاحب نے اپنی مؤمنانہ فراست سے جان لیا کہ یہ کس ارادے سے آیا ہے، اور روایت میں ہے اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ خواجہ صاحب نے بھی جان لیا اللہ کے نور سے۔ اب وہ آیا تو آپ نے کہا تم جس ارادے سے آئے ہو وہ پورا کر لو، میں تو موجود ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو آؤ قریب آ جاؤ، میں موجود ہوں۔ تو جب خواجہ صاحب نے یہ فرمایا اسے تو اس کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، خوف زدہ ہو گیا کہ خواجہ صاحب کو کیسے پتہ چل گیا، اور وہ کافر آپ کے قدموں میں گرا، سچی توبہ کر گئی اور مسلمان ہو گیا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدل میں اگر سنا دیں سد بھائی۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ماشاء اللہ۔ تو بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، یو کے سے ہمارے مبلغ دعوت اسلامی بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہیں، آئیے ان سے بھی کچھ گفتگو کرتے ہیں، کچھ مدنی پھول لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ عز و جل، کیسے ہیں خالد بھائی؟ الحمدللہ علی کل حال، دعائیں چاہیے آپ کی۔ ماشاء اللہ عز و جل، یقیناً آپ سلسلے میں شامل ہیں، آپ کی زیارت بھی ہو رہی ہے، اور مفتی صاحب کے بھی مدنی پھول آپ نے سماعت فرمائے، اور کرامات کی جو اقسام مفتی صاحب نے ماشاءاللہ تفصیل بیان فرمائی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے، اور مبلغ دعوت اسلامی ابو البنتین حاجی حافظ حسان رضا طاری المدنی سلمہ الباری نے ابتداً جو کرامت کی تعریف بیان فرمائی، اور دوسرے مبلغ دعوت اسلامی نے جو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت بیان کی، مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ اس مدنی گلدستے کو سمندر کے کوزے میں سمو دیجیے، اور انگریزی زبان کے کئی مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہوں گے، تو انگریزی زبان میں بھی کچھ آپ مدنی پھول ارشاد فرمائیے اس حوالے سے۔ Before I begin, I'd just like to say to the viewers of Madani channel that alhamdulillah we're sitting here in Darul Madinah in UK. It's the first Darul Madinah, alhamdulillah. MashaAllah. So this is good news for all of our viewers of Madani channel. Mufti Sahib mentioned the differences of karamat, mu'jizat, but unfortunately the English language isn't rich enough to give different words for this. And Mufti Sahib is listening, and I'm sure he'll agree with me, that unfortunately in the English language there is only one word, and it's the miracle. And so this word has to be used specifically where it's a prophetic miracle, where it's a miracle performed by a wali of Allah, or it's a miracle performed by an ordinary person and we cannot understand it. So unfortunately the English language isn't rich enough to provide detail to explain the difference between the miracles. But those of our viewers that were watching this in the West, if they can get a recording of what Mufti Sahib said, and it was very, very clearly explained to all of us the different types of miracle and what a miracle actually is. The fact that a wali of Allah knows what is inside your heart and how he can do it, and this is the Madani Pools that Mufti Sahib gave to us. I just want to relate one miracle of Sayyidina Khwaja Gharib Nawaz Rahmatullahi Ta'ala for our viewers, so they can understand the status. And I think just to add really for our viewers that in the UK and in the West there is not many silsilas regarding this specific topic. So the viewers in the West are very, very happy that Madani Channel has taken this on and providing these beautiful Madani pools so that the people in the West can take benefit from the Sirat and the miracles performed by Khwaja Gharib Nawaz Rahmatullahi Ta'ala. There's one instance where a ruler of Ajmer Sharif, he hanged an innocent person, and he sent a message to his mother to come and collect the body of his son. But his mother, instead of going there, she went weeping to the court of Sayyidina Khwaja Gharib Nawaz Rahmatullahi Ta'ala. And when she went there, she said to him that my son has been taken away from me. Ya Gharib Nawaz, I have only one son,
and he is being hanged by the cruel ruler for no guilt at all. After hearing this, Sayyidina Khwaja Gharib Nawaz Rahmatullahi Ta'ala, he stood up and he said, take me to your son's body. And hence they came along and they took him and Sayyidina Khwaja Gharib Nawaz, they went to the dead body. And Khwaja Gharib Nawaz Rahmatullahi Ta'ala, he said to the dead body, O dead body, if the ruler has hanged you unjustly, then by the order of Allah Azza wa Jal, stand up. Immediately there was some movement in the body, and the dead person became alive and stood up. Subhanallah, subhanallah. My dear Islam brothers, we need to be careful that we do not get any shaitanic whispers regarding the miracles of the waliyas of Allah, the awliya. Whatever they do is by the command of Allah Azza wa Jal. And I think Mufti Sahab can probably clarify this better than me. میں درخواست کرتا ہوں کہ اگر مفتی صاحب یہ جو میں نے ابھی بیان کی اس حوالے سے تاکہ شیطانی وسوسے سے ہمارے ناظرین سے نہ ہو, تو مفتی صاحب نے میری مدری پھول تو سن لی ہوں گے, امید ہے مفتی صاحب بھی سن رہے ہوں گے. تو مفتی صاحب کا اگر آپ ٹائم دیا جائے تو ان کا خلاصہ یہ بیان کر دیں انگلش میں. اینڈ مفتی صاحب if you can clear the fact that obviously مفتی صاحب سے of Urdu and Arabic, and so we only have one word for this. مفتی صاحب اگر مدنی پھول دینے سے پہلے اگر ساتھ ہی یہ بھی اگر رہنمائی فرما دیں کہ جو لفظ میریکل انگلش میں کہا جاتا ہے, معجزے کو بھی کہتے ہیں, کرشمے کو بھی کہتے ہیں, کرامت کو بھی میریکل کہتے ہیں, تو کیا اس کے علاوہ کوئی اور لفظ بھی انگلش میں استعمال ہوتا ہے جو تقسیم آپ نے ابھی بیان بھی فرمائی تھی؟ جی کیا فرماتے ہیں مفتی صاحب اس حوالے سے؟ آواز آ رہی ہے. Well, as Khalid bhai said, it's very true. English is a very language when it comes to these special words. Miracle is a commonly used word for mu'jiza or karamat, for istidraj or any kind of action that is unusual or out of the habit. Sometimes even it's called supernatural. It boils down to a point. Supernatural, unusual means the same thing. Yes. So there are not really proper definitions. Therefore we have to explain each and every terminology in clear words for people to understand. MashaAllah. And alhamdulillah, all these terminologies are being explained. Khalid was discussed about the baswasa, or the whispering of shaitan, which means that somebody might misunderstand or have misconception in regard to the karamat or miracles of awliya Allah or making a dead alive. Keep in mind that is a representation of qudrat of Almighty Allah Azza wa Jal. So if through the qudrat of Almighty Allah Azza wa Jal a dead person can become alive, then indeed a dead person can become alive with karamat of Wali of Allah and with the mu'jiza of Nabi of Allah as well. Karamats are mentioned in Quran Kareem. So it is a fact that nobody can deny. Allah wa ta'ala says in Surah Naml, قال الذي عنده علم من الكتاب أنا به قبل أن يبدل طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. The man who had the knowledge of book, and there was Fani and Nabi and Ali of the Ummah of Hazrat Sulaiman alayhi, and his name was Asif bin Barkhiya. When Hazrat Sulaiman alayhi salam
said that I want the throne of Bilqis to be brought in my court before she arrives in my court. And he put that challenge to the people who were in his parliament, and a jinn stood up. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. And Ifrit jinn stood up and he said that I will bring it before you dismiss your parliament, before you stand up from your place. And Hazrat Sulaiman alayhi salam wanted that throne to be brought quicker than that. So therefore, a human being, a believer, a man who was not a Nabi, who was an Ummati of Hazrat Sulaiman alayhi salam, wali, whose name was Asif bin Barkhiya, he stood up and he said, Ana atika bihi qabla an yartadda ilayk tarfuk. He said, I will bring it before the blink of your eyes. فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ. And when he saw, he realized that the throne was lying in front of him. وَقَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي. And he said, this is the blessing of Almighty Allah. Must keep in mind that Hazrat Allama Mahmud Alusi Baghdadi Hanafi Rahmatullahi Ta'ala alayh writes that this throne was at the distance of 2 months walking. So it was not near and it was very heavy. And he brought a wali, he brought that throne, and at that time he's in Syria, in Palestine, and the throne was in Sana'a, the capital of Yemen. And from that far, he brought before the blink of an eye, and the throne was there. MashaAllah. So reality of Karamat is mentioned in Quran Kareem. Nobody can deny that. In fact, if anyone denies the existence of Karamat, that would be equal to denying Quran Kareem, and denial of Quran Kareem is a kufr. So for a person to remain a believer, to remain a Muslim, it is necessary that one should believe that Karamat is haq and Karamat is true. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے مفتی صاحب. ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں اور قرآنی آیتوں سے جو آپ نے وضاحت فرمائی, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, آپ کے قولز کو بھی ہم سلسلے میں شامل کرنے والے ہیں, لیکن آئیے ایک بہت ہی پیاری دعا سلسلے میں شامل بھی کرتے ہیں اور مل جل کر ہم پڑھتے ہیں. یہ وہ دعا ہے کہ جب ماہ رجب المرجب آتا تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دعا کو پڑھا کرتے تھے, اور یہ دعا پڑھنا بھی سنت مبارکہ ہے. تو یہ ماہ رجب المرجب کا یہ پرکیف ماہ رجب ہمارے درمیان موجود ہے, تو آئیے مل جل کر ہم بھی اس دعا کو پڑھتے ہیں. جی آپ. یہ باپا جان نے توجہ دلائی ہے کہ جو بھی مدنی چینل پر براہ راست سلسلے ہوں ان میں یہ دعا پڑھائی جائے. سبحان اللہ. تاکہ یہ دعا ہمیں یاد بھی ہو جائے, اور الحمدللہ ہمارا جو یہ سلسلہ ہے سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اس سلسلے کا ایک سیگمنٹ بھی ہے. تو کل بھی الحمدللہ عز و جل ہم نے یہ دعا 3 بار پڑھی تھی. مدنی چینل کے ناظرین نے بھی امیدیں پڑھی ہوگی. اور باپا کا آج ایک صوتی پیغام میں نے سنا. باپا نے الحمدللہ, باپا کو رجب سے کتنی محبت ہے, شعبان سے کتنی محبت ہے. باپا الحمدللہ اس میں اپنی خوشی کا اظہار فرما رہے تھے. رجب کی آمد مرحبا, میرا رجب آ گیا, اللہ کے مہینے کی آمد مرحبا. تو بڑی پیارے پیارے ماشاءاللہ باپا کے اس طرح کے جذبات تھے. تو باپا نے فرمایا میں نے تو یہ دعا یاد کر لی ہے. ترغیب بھی دلا رہے تھے کہ آپ بھی اپنے بچوں کو کہ آپ بھی یاد کر لیجئے. تو آئیے امیر علیہ سنت. باپا نے تو یہاں تک بھی فرمایا کہ میری یہ خواہش ہے کہ تمام مساجد میں یہ دعا 5 نمازوں میں پورے ماہ رجب میں پڑھائی جائے. اور باپا کا حکم امام صاحب آپ بھی نیت کا اظہار کرتے ہیں. جی باپا نے پیغام اپنا صوتی پیغام بھی بابا کا تشریف لایا تھا, اور میں نے بھی لبیک ماشاءاللہ. ہمارے جنید بھائی بھی فیضان مدینہ میں بھی اس کی یہ اچھا فیضان مدینہ میں آج سے سلسلہ شروع ہو گیا الحمدللہ. ہر فرض نماز کے بعد یا دعائے ثانی میں دعائے ثانی میں.
پڑھنا بھی ہے پڑھانا بھی ہے. جی جی شہزاد بھائی بھی اگر نیت فرما لیں. ماشاءاللہ. ہمارے جنید بھائی بھی ایک مسجد میں امامت فرماتے, فیضان افطار مسجد, باپا کے محلے میں مسجد ہے, تو جنید بھائی بھی نیت کر لیتے ہیں انشاءاللہ. مجھے موقع ملا اگر کبھی نماز پڑھانے کا اس مہینے میں تو انشاءاللہ میں بھی نماز کے بعد یہ دعا پڑھاؤں گا انشاءاللہ. تو آئیے مدنی چینل کے ناظرین, ہم یہ دعا مل کر پڑھ لیتے ہیں. رجب شریف میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے, اور اس نیت سے ہم انشاءاللہ 3 بار پڑھیں گے کہ ہمیں یاد بھی ہو جائے, اور سنت کی ادائیگی کی نیت بھی کر لیجئے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. آمین. یعنی اس دعا میں جنید بھائی ماشاءاللہ رجب کا بھی تذکرہ ہے, شعبان کا بھی ہے تذکرہ, اور رمضان کا بھی, تو یاد رمضان بھی ہے. ترجمہ بھی اس کا مدنی چینل کے ناظرین سن لیجئے. اے اللہ عز و جل تو ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما, اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. تو باپا نے پھر ساتھ میں یہ بھی دعائیں عطا فرمائی تھی کہ اللہ کرے کہ ہم یہ رجب کا مہینہ نیکیوں میں, سنتوں پر عمل کرنے میں, نفل روزے رکھنے میں گزاریں انشاءاللہ. انشاءاللہ. یقین مدنی چینل کے ناظرین آپ نے بھی نیت کی ہوگی, اللہ تعالی ہمیں اپنی ان نیتوں پر استقامت عطا فرمائے. ہماری باتیں بھی ہوتی رہیں گی, گفتگو بھی ہوتی رہے گی, مدنی پھول بھی انشاءاللہ عز و جل حاصل ہوتے رہیں گے. ہو سکتا ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین آپ سوچ رہے ہوں کہ ہماری تو کال شامل ہی نہیں ہو رہی, تو مایوس نہ ہو, بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب, دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں, کیا فرمائشیں ہیں آپ کی, اور کون سی منقبت سننے کی فرمائش کر رہے ہیں. جی کال چلا دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم میں ہند کے شہر اجمیر شریف سے عرض کر رہا ہوں. سبحان اللہ. ہماری عرض ہے کہ منقبت غریب نواز سنا دے. فیضان غریب نواز جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. سبحان اللہ. فیضان غریب نواز جاری رہے گا. فیضان غریب نواز جاری رہے گا. فیضان سلطان الہند جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. کوشش کریں گے آپ کی فرمائش پوری کرنے کی. جی ایک اور ویڈیو کال سے نا چلا دیجیے. میں کینیڈا ٹورنٹو سے بات کر رہا ہوں. مجھے نعت سننی ہے. کاش مل جاتا اذن طیبہ کا, اور آتا حج کا پھر سفر ہوتا. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. ان کی یہ فرمائش انہوں نے خود نہیں پوری کی, خود پوری کر دی ماشاءاللہ. آپ نے اپنی آواز میں یہ کلام سن لیا آپ نے, لیکن ہم بھی کوشش کریں گے آپ کی فرمائش پوری کرنے کی, نعت خواں اسلامی بھائی سے یہ کلام آپ کو سنانے کی. جی ایک اور ویڈیو کال سے وہ بھی چلا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال ہے کہ خواجہ غریب نواز کو سلطان الہند کیوں کہا جاتا ہے؟ سبحان اللہ. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو سلطان الہند کیوں کہا جاتا ہے, اس کا جواب انشاءاللہ حاصل کریں گے. جی اگلی کال چلا دیجیے گا. محمد اسلم کامرا سے بول رہا ہوں. آپ کا پروگرام سن رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اس کو دنیا قائم رکھے. بڑا مزہ آ رہا ہے. بڑے اچھے سوالات پوچھے جاتے ہیں, بڑا علم حاصل ہوتا ہے. ماشاءاللہ. اللہ آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہا کریں, مدنی چینل کے ساتھ مربوط رہیں. انشاءاللہ عز و جل علم میں بھی اضافہ ہوگا, اور سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ بھی نصیب ہوگا انشاءاللہ. کی محبت بھی بڑھے گی انشاءاللہ. ماشاءاللہ. جی اگلی کال چلا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں صداقت حسین کا گل کرنا ساؤتھ افریقہ تو, تے میری ریکویسٹ ہے کہ نعت سنا دیں اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. اچھا یہ کلام سلام انشاءاللہ.
میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی فرمائشیں نعتوں کے حوالے سے، کلاموں کی بھی فرمائشیں ہیں، لیکن آئیے کچھ کرامات اور ہم خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سن لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کی فرمائشیں بھی ہیں، منقبتیں بھی آپ کو سنانے کی کوشش کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں دوبارہ کرامتوں کی طرف۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ امام اللہ اہل تعالی سنت سید اعلیٰ حضرت نے خواجہ صاحب کی ایک کرامت لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ خواجہ صاحب کے مزار شریف سے بہت کچھ فیض و برکات حاصل ہوتے ہیں، الحمدللہ عز و جل۔ فرماتے ہیں کہ مولانا برکات احمد صاحب مرحوم جو میرے پیر بھائی ہیں اور میرے والد ماجد کے شاگرد بھی تھے، تو انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک غیر مسلم جس کے سر سے پیر تک پھوڑے تھے، جسم بھر میں تک پھوڑے یعنی دانے وغیرہ یا جسم میں زخم وغیرہ تھے، تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یعنی کس قدر پھوڑے تھے کہ اللہ ہی جانتا ہے، یعنی اس قدر زیادہ پھوڑے تھے۔ تو دوپہر کو وہ درگاہ شریف کے سامنے حاضر ہوتا اور گرم گرم کنکروں اور پتھروں پر لوٹتا، دھمال کرتا تھا گویا کہ، اور کہتا تھا خواجہ اگن، یعنی اے خواجہ غریب نواز جلن لگی ہے۔ تو تیسرے روز وہ اعلیٰ حضرت کے پیر بھائی فرماتے ہیں کہ تیسرے روز میں نے دیکھا کہ وہ بالکل اچھا ہو گیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت ہی خواجہ صاحب کی منقبت کا یہ شعر بھی گویا کہ یہاں موضوع ہے پڑھنا۔ فرماتے ہیں خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے، کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا، کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ ہمیں بھی یہ سعادت ملے کہ ہم بھی کاش کسی دن خواجہ کے دربار پر جائیں۔ آمین، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مزید کرامات، ایک تو وہ بڑی پیاری کرامات آپ نے سنائی تھی، اونٹ بیٹھے رہ گئے۔ ایک اور بڑی دلچسپ کرامت ہے جی جی کہ آپ نے جہاں پہ قیام فرمایا تھا اس کے قریب ہی ایک تالاب تھا۔ سبحان اللہ، تالاب تھا، اور ایک مرتبہ آپ کے وضو کرنے کے لیے آپ کے خدام گئے وہاں پانی بھر کے لائیں۔ جب پانی بھرنے کے لیے گئے تو وہاں خلاف معمول جو بادشاہ تھا اس کے سپاہی بیٹھے ہوئے تھے، پہرا دے رہے تھے۔ تو یہ بھرنے لگے، انہوں نے کہا نہیں بھائی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی یہاں تو کسی جانور کو نہیں روکا جاتا، ہمیں روکا جا رہا ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا نہیں بھائی آپ کو اجازت نہیں ہے، مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے۔ اچھا، پھر یہ ہوا کہ واپس آئے، خواجہ صاحب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور یہ معاملہ ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے چلو ایسا کرو کہ جاؤ جا کر ان کو کہہ دو کہ ابھی بھرنے دو، پھر بعد کے اندر بے شک نہ بھرنے دینا، ہم اپنا انتظام کر لیں گے۔ وہ آئے، آ کر سپاہیوں کو کہنے لگے کہ چلو ایسا کریں کہ ابھی آپ بھرنے دیں، اور خواجہ صاحب فرما رہے ہیں کہ بعد میں ہم اپنا انتظام کر لیں گے۔ انہوں نے مسخری کے طور پہ بولا، تمسخر اڑاتے ہوئے نا، انہوں نے بولا کہ چلو ٹھیک ہے ایک بھر لو، پھر بعد کے اندر بعد میں نہیں، بعد کے اندر نہیں آنا۔ جیسے ہی اچھا وہ انہوں نے بھرا نا، وہ بھرنے کی کیا دیر تھی کہ وہ جو خدام، وہ خود بھی اور وہ سپاہی سارے وہ حیران و ششدر رہ گئے۔ کیا معاملہ یہ ہوا کہ وہ جیسے ہی انہوں نے وہ ڈول کو بھرا تو جو تالاب کا پانی تھا سارا کا سارا ڈول کے اندر آ گیا، سبحان اللہ، کوزے کے اندر، گویا کہ اس سمندر کو ایک محاورے کے طور پہ وہ بند کر دیا۔ حیران پریشان۔ اب واپس یہ پلٹے خدام، جا کر خواجہ صاحب کی بارگاہ میں عرض کیا حضور یہ معاملہ ہو گیا۔ جی اچھا، ادھر سے اب وہ سپاہیوں کو ان کی بھی عجیب حالت تھی، وہ گئے اپنے راجہ کے پاس، بادشاہ کے پاس گئے، جا کے کہنے لگے کہ اس طرح وہ تو تالاب کا سارا پانی ختم ہو گیا، اب کیا کریں؟
اس نے کہا کہ بھائی اور کچھ نہیں ہے، ایسا کرو کہ جاؤ جا کر ان سے معافی مانگو، اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں۔ بعض نے کہا کہ ایسا کرو کہ نہیں، اپنے آپ جادوگروں کو بھیجو جو کہ ان کا مقابلہ کریں۔ جی، تو چونکہ آپ کی کرامات اتنی مشہور ہو چکی تھیں کہ انہوں نے یہی سمجھا کہ شاید یہ جادو ہے۔ وہ کافر لوگ تھے نا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ جادو ہے، لیکن وہ بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ خواجہ صاحب کے پاس جو کمال ہے وہ کسی اور کے پاس کمال نہیں ہے۔ اچھا، ادھر سے ایسا ہوا کہ کچھ لوگ ایسے وہ اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ خواجہ صاحب کے پاس جاتے ہیں، جا کر التجا کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں۔ اور دوسری طرف بادشاہ کو ان لوگوں نے کہا کہ بھائی ایسا کرو کہ اپنے جادوگر اکٹھے کرو اور ان کا مقابلہ کرو۔ اب یہ لوگ آئے، آ کر انہوں نے عرض کیا کہ حضور مہربانی فرما دیں، تو آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جا کر یہ ڈول جو ہے دوبارہ اس کے اندر ڈال دو، اسی تالاب میں ڈال دو۔ جیسے یہ گئے اور جا کر اس کے اندر ڈالا تو دوبارہ سے وہ تالاب بھر گیا۔ سبحان اللہ۔ تو اب اس طرف وہ جو بادشاہ تھا، بادشاہ نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اس کے یہ خواجہ صاحب کے مقابلے کے اندر جادوگروں کو بلاتے ہیں۔ اب ایک جادوگر بڑا مشہور تھا اس دور کے اندر، اور اس سے بڑا جادوگر کوئی اور ان کے دور کے اندر تھا نہیں۔ انہوں نے کہا، اس کو کہا کہ آپ ایسا کرو کہ خواجہ صاحب کے مقابلے میں آؤ۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میرے پاس بڑے جادو ہیں، میں ان کا مقابلہ کروں گا۔ اب ہوا یوں کہ یہ آیا خواجہ صاحب کے پاس مقابلہ کرنے کے لیے۔ اب وہ مقابلہ کرنے کے لیے جب یہ یہاں پہ پہنچا تو المختصر یہ کہ کافی سارے واقعات ہوئے، ان میں سے ایک واقعہ یہ ہوا کہ اس نے ہوا کے اندر اڑنا شروع کیا۔ وہ کیسے کہ ہرن کی ایک کھال تھی، کھال کے اوپر یہ بیٹھا اور بیٹھ کر ہوا کے اندر اس نے اڑنا شروع کر دیا۔ اور جب اس نے اڑنا شروع کیا تو اس پر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا، اچھا وہ اڑتے اڑتے فضا کے اندر غائب ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہیں سے اپنی جوتی مبارک پھینکی۔ اللہ جوتی پھینکی تو جوتی کا کیا پھینکنا تھا، اوپر گئی، جا کر اس کو اوپر سے مارتے مارتے اس کو زمین پر لے آئی۔ اور وہ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے خواجہ صاحب کے قدموں میں گر گیا، قدم بوسی کی اور اسلام لے آیا۔ سبحان اللہ، طائب ہو کر اسلام لے آیا، اسلام قبول یہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت، تو یہ کئی کرامتیں، کوئی ایک کرامت نہیں ہے، یہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت کہ جس سے کافر بھی وہ مسلمان ہو جایا کرتے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی کرامات ہیں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، کفاروں نے آپ کے دامن سے وابستہ ہو کر اسلام قبول کیا اور ہند میں جو اسلام کی آبیاری دیکھی وہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمات ہی کا صدقہ ہے۔ آپ کی رات دن کی محنتیں، کوششیں، آپ کی عبادتیں، ریاضتیں، لوگ آپ کے کرامتوں کو دیکھ کر الحمدللہ سوجل دین اسلام میں داخل ہو جاتے، آپ کے دامن سے وابستہ ہو جاتے۔ اسی طرح کے مزید کچھ واقعات مفتی صاحب سے کچھ سننے کی ہم خواہش رکھتے ہیں کہ مزید کچھ کرامتیں مفتی صاحب بھی بیان فرمائیں۔ ایک سائل نے سوال کیا کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کو سلطان الہند کیوں کہا جاتا ہے؟ جی سوال اصل میں جی جیسے ظاہری حکومتیں ہوتی ہیں اور بادشاہ ہوتے ہیں، اسی طرح روحانی دنیا میں بھی ولایت ہوتی ہے، حکومتیں ہوتی ہیں اور بادشاہ ہوتے ہیں۔ اولیاء اللہ کی اقسام میں بہت سارے ایسے اولیاء ہیں کہ جن کی وجہ سے اس جہان کا کاروبار چل رہا ہے اور اس جہان کی حکومت ہے۔ تو یہ تقسیم روحانی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اور اس پر بڑے بڑے اولیاء مقرر ہیں جن کی ذمہ داریاں ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام بھی اس میں بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ حضور سیدنا اعظم رضی اللہ عنہ اس دنیا کے اندر بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ کو روحانی دنیا کے اندر
ہند کی حکومت عطا کی گئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ سب کانٹیننٹ کے اندر جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کے ماتحت ہیں، اور ان سب پر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت ہے. اور اس وجہ سے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کو سلطان الہند کے ٹائٹل سے اور لقب سے پکارا جاتا ہے. اور یہ ایسا ٹائٹل ہے، یہ ایسا لقب ہے کہ جس کو ہر دور کے اولیاء اللہ نے مانا، استعمال کیا. اس کا اطلاق خواجہ خواجگان رضی اللہ تعالی عنہ کی حق پر کیا کہ یہ ہے کہ آپ نے کرامت کے حوالے سے پوچھا تو I would like to mention one karamat in English, very brief one, very short one, that once Hazrat Khwaja Mu'inuddin Chishti Ajmeri radiallahu ta'ala anhu and his students or his devotees, his murids, were traveling and they passed through a jungle, and there were robbers in that jungle, and they used to rob people, and they robbed the caravan of Hazrat Khwaja Mu'inuddin Chishti Ajmeri radiallahu ta'ala. They captured all the people and they started taking their valuables, their goods, and suddenly Hazrat Khwaja Mu'inuddin Chishti Ajmeri radiallahu ta'ala came and he looked at the robbers. Just with the single sight of Khwaja Mu'inuddin Chishti Ajmeri radiallahu ta'ala anhu, all the robbers started shivering with the fear, and they apologized for their wrongdoing, for their crime, and they repented and they made tawbah on the hand of Sayyidina Khwaja Mu'inuddin Chishti Ajmeri radiallahu ta'ala anhu. Then Hazrat Khwaja Mu'inuddin Chishti Ajmeri radiallahu ta'ala anhu gave them نیکی کی دعوت. آپ نے ان کو نصیحتیں فرمائیں اور جو اسلام کا صحیح اور درست رستہ ہے اس کی نشاندہی کی، اس کی طرف ترغیب دی. تو وہ سارے کے سارے ڈاکو توبہ کر کے وہ نیک اور اچھے مسلمان بن گئے. This was the speciality of Khwaja Mu'inuddin Chishti Ajmeri. I mean, his karamats are in hundreds. They are not one or two karamats. Even till today, his karamats are happening. There are many karamats that people have witnessed after Hazrat Khwaja Mu'inuddin Chishti Ajmeri radiallahu ta'ala anhu apparently migrated from this world. So they are in hundreds, no doubt about it. But his karamats are always to promote Islam, to propagate Islam, to bring people into the fold of Islam. And alhamdulillah, that is the reason that many great people, many tribes, the leaders of tribes, and community leaders, kings, members of royal families, Babs, Rajas, all different type of people, they were so impressed and they came into the fold of Islam. And all these people had their own followings. They had influence over many people on their tribes or on their subjects and etc. So that way people started coming into the fold of Islam in very large number. So the achievement of Khwaja Mu'inuddin Chishti Ajmeri radiallahu ta'ala anhu in establishing Islam and spreading Islam and in the field of da'wah is compeleless, it's matchless and very exemplary. I mean, it's recorded that 9 million more people converted into the fold of Islam. So this on its own is mind-boggling. It's on its own is mind-blowing. It's amazing. It's on
its own is a karamat, because karamat is that your mind, your intellect cannot comprehend. For an individual person, with the efforts of few years, he brings 9 million people into the fold of Islam. It's one of the big karamat of Hazrat Sayyidina Khwaja Mu'inuddin Chishti Ajmeri radiyallahu ta'ala. ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مدار پر انوار پر اپنی کروڑ ہا کروڑ رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامتیں ہم سن رہے ہیں، اور جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے، رحمتوں برکتوں کا نزول ہوتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے اب ایک بہت ہی پیارے سیگمنٹ کا، اور وہ ہے اقوال خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کچھ اقوال. عاشقان خواجہ تک انشاءاللہ عز و جل میں کچھ خواجہ صاحب کے اقوال زرعی اور ملفوظات انشاءاللہ عز و جل پہنچانے کی سعادت حاصل کروں گا. تو خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے پیر و مرشد کے ملفوظات پر مشتمل ایک کتاب بھی تیار کی تھی، جس کا نام ہے دلیل العارفین. تو اس گلشن اجمیری کے گلدستے سے چند مدنی پھول آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. چنانچہ ہمارے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ رات کو با طہارت سوتا ہے، وضو کر کے سوتا ہے، تو فرشتے گواہ ہو جاتے ہیں اور صبح اللہ عز و جل سے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ عز و جل اسے بخش دے، یہ با طہارت سویا تھا. سبحان اللہ. مزید خواجہ صاحب کا ایک ارشاد پیش خدمت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ نماز ایک راز کی بات ہے جو بندہ اپنے پروردگار سے کہتا ہے. چنانچہ حدیث پاک میں آیا ہے ان المصلی یناجی ربہ، یعنی نماز پڑھنے والا اپنے پروردگار سے راز کی بات کہتا ہے. سبحان اللہ. اب وہ ہم نماز پڑھتے ہیں بالکل بے دلی کے ساتھ، جلدی جلدی بھاگم بھاگ. اول تو اکثریت مسلمانوں کی نماز پڑھتی نہیں، اور پڑھتی ہے تو عین شریعت کے مطابق، خشوع و خضوع کے مطابق کہاں پڑھتی ہے. اللہ تعالیٰ خواجہ کے صدقے میں ہمیں ایسی نماز کی سعادت عطا فرمائے. مزید خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو شخص جھوٹی قسم کھاتا ہے وہ اپنے گھر کو ویران کرتا ہے اور اس کے گھر سے خیر و برکت اٹھ جاتی ہے. تو جھوٹی قسم سے بھی بچیے اے خواجہ کے چاہنے والوں. مزید خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ مصیبت زدہ لوگوں کی فریاد سننا اور ان کا ساتھ دینا، حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، اسیروں کو قید سے چھڑانا، یہ باتیں اللہ عز و جل کے نزدیک بڑا مرتبہ رکھتی ہیں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اللہ تعالی ہمیں بھی غریبوں کے ساتھ، پریشان حالوں کے ساتھ غمگساری کرنے، ان کے ساتھ دل جوئی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی پریشانیاں دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماہ رجب کا تو یہ ایسا مبارک یہ ماہ رجب ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو ماہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں ایک ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نظر تک وسیع ہوگا، کشادہ ہوگا حد نگاہ تک. تم رجب کا اکرام و احترام کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا 1000 کرامتوں کے ساتھ اکرام فرمائے گا. ماہ رجب کی آمد مرحبا، اللہ کے مہینے کی آمد مرحبا، نفل روزوں کے مہینے کی آمد مرحبا، نیکیوں کے مہینے کی آمد مرحبا، حرمت والے مہینے کی آمد مرحبا. ماشاء اللہ. اللہ تعالی ہمیں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ان فرمانات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب انسان مر جاتا ہے تو سب کچھ اس کا ختم ہو جاتا ہے. انسان کا انتقال ہو گیا، سب کچھ اس کا ختم ہو گیا، تو پھر مزارات پر کیوں جاتے ہیں؟ اس حوالے سے کچھ رہنمائی ارشاد فرمائیں. دراصل یہ جو عوام سمجھتی ہے نا کہ یہ جو مر گیا سو مر گیا، یہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں. جی ایسی بات نہیں ہے. جو موت ہے وہ موت ہے روح کا جسم سے جدا ہو جانا. صحیح. اور جب جسم سے جدا ہو گئی تو اس وجہ سے جس طرح کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث شریف ہے مسند احمد بن حنبل کے اندر، ارشاد فرمایا ان المیت لا یعرف من یغسلہ من یکفنہ من یدلیہ فی حفرتہ. یعنی میت یہ بھی جانتا ہے کہ کون اس کو غسل دے رہا ہے، کون اس کو کفن دے رہا ہے، کون اس کو قبر میں اتار رہا ہے. تو اب مطلب کیا ہوا کہ حالانکہ وہ اس دنیا سے چلا گیا لیکن اس کے باوجود وہ جو اس کی روح ہے وہ اس تمام معاملات کو ملاحظہ کر رہی ہے. صحیح. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا حدیث شریف ہے، ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا تَوَلَّى أَصْحَابُهُ
فَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، فرمایا کہ جس وقت یہ مردے کو دفنانے والے دفن کر کے جب واپس پلٹتے ہیں تو یہ میت ان کے قدموں کی آواز کو بھی سنتا ہے، حالانکہ جب یہ پلٹ رہے ہوتے ہیں تو قدموں کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس چیز کا نام موت نہیں ہے کہ جناب وہ بالکل اس کا دنیا کے ساتھ تعلق کٹ جاتا ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جسم سے وہ روح کا جدا ہونا۔ اچھا، پھر یہاں پر ایک اور بڑی دلچسپ چیز ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا ان الدنیا سجن للمؤمن و جنت للکافر، یہ جو دنیا ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ، کافر کے لیے جنت ہے۔ اب جب اس دنیا سے بندہ جاتا ہے، اب دو قسم کے بندے ہیں، ایک وہ ہے کہ جو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکتا تھا، رب کو مانتا تھا، رب تعالیٰ کی بندگی کرتا تھا، ساری زندگی اس نے رب تعالیٰ کی فرما برداری میں گزاری، تو اب کیا ہوگا کہ وہ اس قید خانے سے نکل کر وہ کہاں جائے گا؟ آزادی کی طرف۔ سبحان اللہ۔ دوسری طرف جائیے تو ایک اگر کافر ہے، ایک نافرمان ہے، اس کا دیکھیے تو وہ کہاں جائے گا؟ وہ اب پھنسے گا، اب وہ پھنسے گا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، آپ تابعی بزرگ ہیں اور آپ کی روایت کو بھی حدیث مقطوع کہا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان ارواح المؤمنین تذهب حیث شاءت وانفس الکافرین فی سجین، فرمایا جو مومنین ہیں ان کی روحیں وہ آزاد ہوتی ہیں، جہاں پر آنا جانا چاہیں آ جا سکتی ہیں، جبکہ کافروں کی روحوں کو وہ سجین میں بند کر دیا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں یہ اپنی قبروں کے اندر یہ زندہ ہوتے ہیں، لیکن اس زندگی کو ہم نہیں پہچان سکتے، اس زندگی کی جو معرفت وہ ہمیں حاصل نہیں ہے۔ وہاں پر اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی روحوں کو وہ آزاد ہوتی ہیں، رب تعالیٰ چاہے تو ان کو آنا جانا بھی ہوتا ہے۔ اچھا، پھر یہاں پر تو یہ جو ہم مزارات پہ جاتے ہیں تو مزارات پہ جانے کے کئی مقصد ہوتے ہیں، کوئی ایک مقصد تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، اور جس طرح کہ حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے قول بھی بیان کیا، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے، تو جہاں اللہ کے بندے خود ہی موجود ہوں۔ اللہ امام ملا لکاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات شرح مشکات میں بیان کیا، آپ نے فرمایا کہ ایسے مقام پر جہاں اللہ والے ہوں وہاں دعا کرنا مستحب ہے، قبولیت کا مقام ہے۔ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت نے جو آپ کے والد ماجد کی کتاب پر حاشیہ لکھا ہے، ذیل المتعاف، آپ کے والد گرامی کی کتاب ہے احسن الوعال آداب دعا، تو اس میں اوقات و اماکن اجابت جو بیان فرمائے کہ وہ کون کون سے مکانات ہیں، وہ کون کون سی جگہیں ہیں، وہ کون کون سے اوقات ہیں کہ جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو غالباً 44 آپ نے وہ نشاندہیاں فرمائی۔ تو اس میں ایک مقام وہ بیان فرمائے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار اقدس پر جا کر جو دعا مانگے نا تو وہاں دعا قبول۔ سبحان اللہ، اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، اور جہاں اللہ کی رحمتیں برسیں تو وہاں رب تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ ہم مزارات پہ جاتے ہیں۔ اچھا، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ان کی بارگاہ میں جب ہم جاتے ہیں تو عرض کرتے ہیں، کس طور پہ عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرے نیک بندے ہیں، تو یا اللہ کرم فرما، ان کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان اللہ، بہن طور بھی۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے خود بھی ارشاد فرمایا فزوروہا، فرمایا کہ میں نے پہلے تمہیں منع کیا تھا کہ قبور پر نہ جایا کرو، پھر بعد میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب کیا کیا کرو؟ قبروں کی زیارت کیا کرو۔ سبحان اللہ، قبروں کی زیارت کیا کرو، نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، اس طور پر بھی ہم قبروں پہ حاضری دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جس انداز سے آپ نے وضاحت فرمائی، ہو سکتا ہے اب تو وسوسے یہ ختم ہی ہو چکے ہوں گے، نکل چکے ہوں گے، جو آپ نے وجوہات بیان فرمائی اور جو مزارات پر کیوں جاتے ہیں۔ مزارات پر جانے کی بات چلی، خواجہ کے مزار شریف کی برکت بھی سنی ہم نے، سبحان اللہ، تو کیوں نہ امیر اہل سنت کی یہ التجا جو خواجہ کی بارگاہ میں پیش کی گئی ہے، یہ ہم سب مل کر پیش کر دیتے ہیں۔ کیا جب خواجہ کرم فرما دیں، خواجہ صاحب کا مہینہ ہے، خواجہ صاحب کے عرس کا مہینہ ہے، چھٹی شریف کی برکتیں پانے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، تو امیر اہل سنت عرض کرتے ہیں خواجہ ہمیں اپنے در پہ بلا لیجئے، انشاءاللہ خواجہ کے قدموں میں جائیں گے۔ اس سے پہلے ہم خواجہ صاحب سے عرض کرتے ہیں
اپنے قدموں میں بلا خواجہ پیا خواجہ پیا، اپنے قدموں میں بلا خواجہ پیا خواجہ پیا، اور جلوہ بھی دکھا خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ، آہ کتنی دیر سے میں دور ہوں اجمیر سے، آہ کتنی دیر سے میں دور ہوں اجمیر سے، جان میں کب آؤں گا خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا۔ ماشاءاللہ سوال پیدا ہو کہ بھائی وسوسہ پیدا ہو کہ بھائی یہ جو ہے نا یہ اللہ کے بندے یہ کس طرح دے سکتے ہیں؟ اچھا بات یہ ہے کہ ہم جو مانگ رہے ہیں نا وہ دراصل بات یہ ہے کہ یہ رب کی بارگاہ سے ہی مانگ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں یہاں پر ایک حدیث شریف عرض کرتا ہوں، بڑی دلچسپ روایت ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اذا دعا الرجل، جب ایک بندہ مومن جب وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، عرض کرتا ہے کہ الہی مجھے یہ عطا فرما، تو رب تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فرمایا رب تعالیٰ ارشاد فرمایا یا جبریل لا تعجل بقضاء حاجت عبدی، اللہ اے بندے، اے جبریل میرے بندے کی حاجت کو پورا کرنے میں جلدی مت کر۔ توجہ طلب الفاظ ہیں، بالکل۔ کن سے رب تعالیٰ فرما رہا ہے؟ جبریل امین سے۔ حاجت پوری کس نے کرنی ہے؟ جبریل نے۔ صحیح۔ اے یا جبریل لا تعجل بقضاء حاجت عبدی، میرے بندے کی حاجت پوری کرنے میں جلدی مت کرنا۔ تو حاجت کون پوری کر رہا ہے؟ جبریل امین۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو آگے میں وہ عرض کرتا ہوں، اس سے پتہ چلا کہ یہ جو جبریل امین حاجت پوری کرتے ہیں، یہ بھی ان کی حاجت پوری کرنا، یہ رب تعالیٰ کی طرف سے حاجت پوری کرنا ہے۔ صحیح، یہ انہی کی طرف سے ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا اچھا وجہ کیا بنی؟ فرمایا اس لیے کہ فإنی احب ان اسمع صوتہ، میں چاہتا ہوں یہ بولتا رہے، میں سنتا رہا۔ کیا بات۔ تو اس وجہ سے یہ جو اللہ والے ہیں تو اللہ والا والوں کا دینا یہ بھی رب تعالیٰ کا دینا ہوتا ہے۔ اچھا پھر ہم جو مانگتے ہیں نا تو اچھا جس کو ملتا ہے تو وہ تو بالکل دھڑلے کے ساتھ مانگتا ہے، وہ ہچکچاتا نہیں ہے۔ کیوں؟ جس کی آنکھیں ہو نا تو وہی سورج کو دیکھتا ہے، جس کی آنکھیں ہی نہ ہو تو وہ یہی بولے گا یار کچھ روشنی نہیں ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ تو اس لیے الحمدللہ ہمیں ملتا ہے، بہت ملتا ہے، مل بھی رہا ہے، اور خواجہ صاحب نے داتا سے لیا، لے کر پھر کائنات میں بانٹ بھی رہے ہیں۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اب تو یقیناً بہت سارے مدنی چینل کے ناظرین جن کے ذہنوں میں یہ وسوسے ہوں گے، وسوسوں کی تو کاٹ بہت اچھی طرح ماشاءاللہ ہو گئی۔ مزید مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سلسلے میں شامل ہیں، اگر کچھ فرمانا چاہیں آپ مزید۔ الحمدللہ عز و جل، یہ سلسلہ جو مدنی چینل نے شروع کیا ہے اور خصوصاً حضور خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر روشنی ڈالنے کے لیے اس سلسلے کو اسٹیبلش کیا گیا ہے، اس کی بڑی سخت ضرورت ہے۔
کہ دنیا بھر کے اندر الحمدللہ وجل خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے والے بہت بڑی تعداد میں بستے ہیں ماشاءاللہ، اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کے روحانی فیوز و برکات سے مالا مال ہوتے ہیں. بے شک. لہذا خواجہ صاحب کی سیرت کو ان سامنے لانا، ان کی کرامات کو مسلمانوں کے سامنے لانا، اور ان کی جو ایک تحریک تھی، ان کی جو ایک دیغی تحریک تھی، اور جو انہوں نے اسلام کی دعوت دی، اسلام لایا، وہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک زبردست ترغیب ہے، موٹیویشن ہے. ماشاءاللہ. الحمدللہ عز و جل جب ہم ان ہستیوں کو دیکھتے ہیں، ان کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں، تو کیسی کیسی قربانیاں ان حضرات نے اپنے وطن چھوڑے، اپنے رشتہ دار احباب جہاں پروان چڑھے، اپنے وطن جس کے ساتھ ہر ایک کو ایک فطری محبت ہوتی ہے، جی، ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے ایک مقصد کے لیے، جہاں ڈیوٹی ملی، جہاں ذمہ داری ملی، جہاں آقاؤں کا حکم آ گیا، جہاں پیر و مرشد کا حکم آ گیا، وہاں پہنچ گئے. لبیک. اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عطائے رسول ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں تحفہ رافا، اور وہ ایسا تحفہ کہ انہوں نے دین اسلام کی جڑیں مضبوط پائیں اور ڈنکے بجا دیے دین اسلام کے، اور ہر طرف جو ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کی، اسلام کے پیغام کی دھومیں مچ گئیں. تو ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم میں سے اکثر کا تعلق اس خطے سے ہے کہ جس میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے فیوز و برکات کو لٹایا، اور ہم نے، ہمارے باپ دادوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے ان فیوز و برکات چنا سمیٹا، اور جس برکت سے آج الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہم عاشقان رسول ہیں. سبحان اللہ، ماشاء. ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی کے پڑے ہیں در پر، ہم نے دنیا اسی در کے لیے ٹھکرائی ہے. مفتی صاحب نے ایک بات کی تھی کہ ہمارے خواجہ صاحب جو ہے نا، یہ عطائے رسول ہے، اور یہ حقیقت ہے. اس کی وضاحت بھی فرمائی. شاعر کہتے ہیں، میرا خواجہ عطائے رسول ہے، میرا خواجہ عطائے رسول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے، وہ بہار گلشن فاطمہ، وہ بہار گلشن فاطمہ، چمن علی کا نہال ہے، چمن علی کا نہال ہے. اللہ عز و جل جزاک اللہ خیرا فی الدارین واحسن الجزاء. مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت عطا فرمایا، اللہ آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے. کل انشاءاللہ العزیز سلسلے میں پھر آپ کی زیارت ہو سکے گی، آپ سے مدنی پھول انشاءاللہ عز و جل لینے کی کوشش کریں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ ماشاء اللہ عز و جل. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، گفتگو بھی ہوتی رہی، کرامت خواجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی سنتے رہے. منقبت اجمیر اب حسن منقبت خواجہ اجمیر. خیرات لینے آ گئے منگتے تمہارے خواجہ، خیرات لینے آ گئے منگتے تمہارے خواجہ، خیرات لینے آ گئے منگتے تمہارے خواجہ. میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا، میرے
خواجہ پیا میرے خواجہ پیا خیرات لینے آ گئے منگتے تمہارے خواجہ خیرات لینے آ گئے منگتے تمہارے خواجہ بھر دیجئے دامن مرادوں سے ہمارے خواجہ میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا مدد کی ہاں مدد کی ہاں مدد کی تو نے مدد کی ہاں مدد کی ہاں مدد کی تو نے خواجہ تو نے مدد کی ہاں مدد کی ہاں مدد کی تو نے قربان تیرے جب بھی تڑپ کر ہم پکارے خواجہ میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا خیرات لینے آ گئے منگتے تمہارے خواجہ بھر دیجئے دامن مرادوں سے ہمارے خواجہ میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا مایوس جاتا ہی نہیں کوئی تمہارے در سے مایوس جاتا ہی نہیں کوئی تمہارے در سے مایوس جاتا ہی نہیں کوئی تمہارے در سے ہم کو بھی دے حسنین کے سر کے اتارے خواجہ میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا جگمگاتا نور برسا تا تمہارا روزہ یہ جگمگاتا نور برساتا تمہارا روزہ شرما گئے ہیں اس کے آگے چاند تارے خواجہ شرما گئے ہیں اس کے آگے چاند تارے خواجہ میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا خیرات لینے آ گئے منگتے تمہارے خواجہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس سلسلے سلطان الہند غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وقت بھی اب ختم ہوا چاہتا ہے. آخر میں اللہ رب العزت کے بارے میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آ جائے ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا کبھی محروم نہیں مانگ